مشتاق احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ جس دوران یہ میچ ان کے ہاتھوں سے, ملتان سلطان کے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا لگ رہا تھا, اس وقت ڈگ آؤٹ پہ کیا سلسلہ تھا, کیا چل رہا تھا؟ جی مشی بھائی اگر آپ کنٹینیو کر سکیں پلیز. جی بالکل. اچھا, آن سیریس نوٹ آئی تھنک اس وقت میں ایکچولی اینڈی کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا کہ جب جس طرح یہ ہمارے ایکسپرٹس نے بالکل اچھی طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے کہ جب آپ کے پاس پتہ ہوتا ہے نا, آپ کے پاس کے دنیا کے بیسٹ بولر آپ کے پاس ڈیپتھ میں بالنگ کرنے والے ہیں اپوزیشن میں, تو آپ کو جب ڈیوڈ ویزا آیا تھا اس کو آپ کو لوٹنا چاہیے تھا. اس کو جو ہمارے کیلکولیشن ہوتی ہے نا میتھمیٹکلی, وہاں پہ آپ نے پکڑنا ہوتا ہے بالرز کو کہ اپوزیشن کو یہاں پہ آپ ختم کرتے ہیں. ہو سکتا ہے شہین کو جلدی آنا پڑتا اور شہین آ کے اینڈ میں آ کے زور لگانے کی بجائے پہلے زور لگاتا. تو آپ نے یہ کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے کہ ڈیوڈ ویزا یا حسین طلعت آتا ہے تو اس کو آپ نے پھر 10 15 کے اوور لوٹنے ہوتے ہیں. اس میں 1 2 وکٹیں گر بھی جائیں تو خیر ہے, کیونکہ پھر آپ کے پاس جو اسٹرینتھ پڑی ہوتی ہے نا پاور ہیٹر کی, وہ تب کام آتی ہے اگینسٹ دوز کائنڈ آف بالرز لائک شہین اینڈ حارث. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ. دنیا کا جتنا مرضی کوئی بڑا اسٹرائکر ہو, اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اسٹریٹ وے جا کے ان کو چھکے مارنا یا چوکے مارنا جب آپ کی ایوریج 10 سے زیادہ ہو جائے. تو آئی تھنک یہ کیلکولیشن جو ہوتی ہے میتھمیٹکلی یو ہیو ٹو بی لٹل بٹ مور پرو ایکٹیو کہ آپ کو وہ وہاں پہ لوٹنا پڑتا ہے. ڈیوڈ ویزا کا ایک اوور میرے خیال 3 رنز کا گیا, ایک میں 7 میں گیا, اس کے اوپر آپ کو چانس لینا پڑتا ہے کہ جی یہ کوئی 10 کا جائے. جیسے ہی آپ کا 6 اوور آ جاتا ہے یا 8 رنز چاہیے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو چانس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی شہین کے خلاف یا حارث کے خلاف. وہ نیچرلی ایک باؤنڈری لگتی ہے تو آپ کا سکور پورا ہو جاتا ہے. جیسے کہ دیکھیں جتنا آخری میں 4 اوور گندا کھیلنے کے باوجود, گندا کھیلنے کا مطلب وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے صحیح پلان, انہوں نے بڑی اچھی بالنگ کی, پھر بھی 1 رن سے آ رہے. تو آئی تھنک اوور آل جو اسٹریٹجی ہم ڈگ میں بٹھا رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, تو پلیئروں کو یہ انفارمیشن دیتے ہیں جو آج کے دن دینی ہوتی ہے کہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے یہاں پہ آ کے میتھمیٹکلی غلطی کی, یہاں پہ آپ نیکسٹ ٹائم پہ آپ نے اپوزیشن کی بالنگ کو ریڈ کرنا اور ان کے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا بالر ویکر لنک ہے, اس کو آپ نے لوٹنا ہوتا ہے. پھر جب ایک باؤنڈری لگتی ہے نا پہلے بال کے اوپر, تو پھر وہ اوور 10 رنز کا جانا چاہیے, پھر وہ 6 7 8 کا نہیں جانا چاہیے. تو یہ آج کل کی ماڈرن کرکٹ کی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ یو گاٹ ٹو بی ویری اسمارٹ کہ کس کو کب لوٹنا ہے. تو آئی تھنک یہ بڑی میٹر کرتی ہیں چیزیں. مشتاق ایک اور بات جاننا چاہیں گے, خوشدل شاہ لاسٹ ٹائم بڑا ان کا آل راؤنڈر والا رول تھا, لائک رنز تو کر ہی رہے تھے, اس کے علاوہ ہی واز ویری ہینڈی ود دا بال ایز ویل. کل بولنگ نہ کروانے کی کوئی خاص وجہ تھی, یہ بھی کوئی اسٹریٹجی یا پلان کا حصہ تھا؟ نہیں, آئی تھنک خوشدل کو آلریڈی وہ ذہن میں تھا ہمارے بالنگ کرنے کا, وہ کیونکہ کپتان نے ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اس میں کیا جیسے ہی آپ نے دیکھا اسامہ نے اور عقیل نے بڑا پیک کروایا ہے. اسامہ نے بڑی اچھی بالنگ کی ہے, تگڑی بالنگ. فخر کے خلاف جب فخر سیٹ ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایز اے لیگ اسپنر کے اس کو بال کرنا, کیونکہ اس کے رینج میں جب بالنگ آتی ہے تو وہ چھکے مار دیتا ہے. وہ شاہد کی طرح مصباح کی طرح ٹانگ رکھ کے چھکے مارتا ہے چاہے جتنا مرضی مشکل بالنگ کریں. تو آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اسامہ نے ہمارے پلانس کے مطابق بالنگ کی. جیسے ہی ہم نے اس کو آؤٹ کیا نا, فخر کو آؤٹ کیا تھا, ایز یو گائز نو کہ وہاں پہ آپ کے ایٹ لیسٹ 15 سے 20 رن وہ ان کے شارٹ ہوئے ہیں وہاں پہ. تو آئی تھنک اسامہ کو کریڈٹ دینا چاہیے. اور عقیل نے جس طرح بالنگ کی ہے پاور پلے میں, اور پاور پلے میں بڑی اچھی بالنگ کی اس نے, تو ہمارا یہ جو مومنٹم تھا خوشدل کو موقع ہی نہیں مل سکا. اور جب آپ نے مین بالر کھلانے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ میک شیور کرتے ہیں کہ ان کو پورا چانس دے, تاکہ آنے والے ٹورنامنٹ میں آپ کو پتا چلے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا اور ہماری ویکنس کیا ہے. اب یہ بڑی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں آپ. بالکل. اور پہلا میچ ہے, پہلے میچ میں ابھی آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کیا کہاں کیسے کمبینیشن سیٹ کریں گے. بٹ لالا, لاہور قلندرز کی جو ہم ایک میجرلی سب سے زیادہ ایک امپورٹنس جو سب سے زیادہ کرتے ہیں, ان کے جو پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے حوالے سے, کل بھی ایک پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کا لڑکا ان کا کھیلا مرزا طاہر بیگ. واٹ اے پرفارمنس ہی گیو ایز اے ڈیبیوٹنٹ. وہ کوئی ایسی, آپ جب بولنگ اٹیک کی بات کرتے ہیں تو ملتان سلطان کی بولنگ اٹیک از پریٹی گڈ, اور جس طرح اس نے اوپن کیا فخر کے ساتھ اور جس طرح کھیلا, اس لڑکے نے اب تک جو ہے صرف لاہور قلندرز ٹور ٹو نمیبیا ہوا تھا جو کھیلا ہے, اینڈ دس واز دا ویری فرسٹ T20 میچ دیٹ ہی پلیڈ آن دس اسٹیچر. سو لاہور قلندرز کی طرف سے ایک اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو ستارہ بنتا ہوا دکھ رہا ہے. دیکھیں, فرنچائز کا مطلب یہ نہیں کہ مہینے میں آ کے 1.5-2 مہینے کرکٹ کھیلے اور اس کے بعد پھر نظر نہ آئے. فرنچائز کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کی ہمارے پی سی بی کو اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جتنی بھی فرنچائزز ہیں جس شہر کی ہیں, ان کی اپنی ان کو زمین دینی چاہیے, اس کے اوپر یہ اپنی اکیڈمیز بنائیں جہاں سے پلیئرز نکلے نا. اب 2-3 آپ کی فرنچائزز ہیں جو کام کر رہی ہیں اس حوالے سے, ٹیلنٹ کو لے کے آ رہی ہیں, پورے پاکستان میں ٹرائلز لیتے ہیں.
تو میرے خیال میں اسی طرح کا فائدہ اسی کا ہے فرنچائز کا کہ پورے سال بزی رکھے اپنے آپ کو, آپ اچھی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, ڈیولپمنٹ بہت ہو سکتی ہے, ٹیلنٹ پورے ملک سے بڑا زبردست آ کے جمع ہو سکتا ہے, اور آپ صرف ان اکیڈمیز کے اندر بچوں کو کرکٹ نہیں کھلانا, ان بچوں کی گرومنگ, ان کو ایکسپوجر دینا, باہر کے کوچز کو لے کے نا بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ, تو یہ بڑی ذمہ داری ہے. ایبسلیوٹلی جی. کبھی کبھار میچ میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو مین آف دا میچ مل رہا ہوتا ہے, ظاہر اس کی پرفارمنس اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن امریکن سپورٹ میں اکثر ایک چیز ہوتی ہے which is called the most valuable player, یعنی ان کا فوکس یہ بھی ہوتا ہے کہ کون سا کھلاڑی ہے جس نے ایک اوور ویلمنگ شاید پرفارمنس نہ دی ہو لیکن کی مومنٹس میں جو ہے اپنی ٹیم کو میچ جتوا دیا ہو. تو کل جو ہے وہ زمان خان تھے, ہم تھوڑی دیر پہلے ان کی بات بھی کر رہے تھے, کس طرح آخری اوور انہوں نے لیا, ان کی شاہین سے کوئی کانورسیشن, کوئی بات چیت ہوئی اور انہوں نے, شاہین نے پوچھا ہوگا کر لو گے, اور انہوں نے کہا لاؤ میں کراتا ہوں, اور میچ اپنی ٹیم کو جتوا بھی دا. اور زمان ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے, لائن ڈراپ ہو گئی. جس طرح زمان نے جو ہے وہ ملتان سلطان کی امیدوں پہ پانی پھیرا تھا, ابھی امیدوں پہ پانی پھیرا, بٹ ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں بات, اور جیسی زمان ہمیں جوائن ان کریں گے تو ہم زمان سے جو ہے وہ کانورزیشن کو آگے بڑھائیں گے. بٹ ان اے نٹ شیل اگر میں یہ پوچھوں کہ کیا صحیح کر سکتا تھا ملتان سلطان اور کیا غلط کر سکتا, بیکاز جس طرح ہم بھاری بھرکم, مصباح کل آپ نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا ملتان سلطان کی بیٹنگ is very very heavy loaded. مطلب you talk about Pollard, you talk about Miller, you talk about خوشدل شاہ, obviously رضوان شان. کیا کہیں کسی پوائنٹ پہ یہ لگتا ہے کہ شاید رضوان اور شان بہت سملیرٹی میں کھیل رہے ہیں,